کے ترجمان فیاض الحسن چوہان صاحب نے. چوہان صاحب بہت شکریہ، آپ نے پروگرام میں قیمتی وقت دیا. سب سے پہلے تو یہ بتایا جناب کہ آپ کی پارٹی جو نون لیگ سے آج کل سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر رہی ہے، یہ بتائیں کہ یہ جو ملاقاتیں شروع ہوئیں یہ نون لیگ کی خواہش پر آپ ان کے پاس گئے یا وہ آپ کی خواہش تھی کہ آپ ان کے پاس گئے؟ یعنی کس کی خواہش پہ یہ ملاقاتیں ہو رہی ہیں یا کسی اور کی خواہش پہ یہ ملاقاتیں ہو رہی ہیں آپ کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، بنیادی طور پہ یہ دو طرفہ خواہش ہے اور دو طرفہ انٹینشن ہے اور دو طرفہ ارادہ ہے. اور اس وقت پاکستان کے اندر جو سیاسی حالات بنے ہوئے ہیں، ان حالات کے اندر نواز شریف صاحب نے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اچھے انداز سے اپنے پتے بھی کھیل رہے ہیں اور ساروں کو ساتھ لے کے، تمام سیاسی جماعتوں کو ساتھ لے کے چلنے کی جناب پلاننگ میں ہے. اور جس طرح انہوں نے ایم کیو ایم کے ساتھ، جے یو آئی فضل الرحمان کے ساتھ، جی ڈی اے کے ساتھ اپنے معاملات کیے، اسی طریقے سے ان کی یہ خواہش تھی کہ آئی پی پی ایک الیکٹیبلز کے اوپر مبنی، اور خصوصاً پی ٹی آئی کے وہ لوگ کے جو 5 سال سے لے کے 15 20 25 سال کا ایز اے منسٹر، ایز اے ایم این اے، ایم پی اے کا تجربہ رکھنے والے جو افراد ہیں ان پہ مشتمل ہے. تو انہوں نے اس چیز کو بہتر سمجھا کہ ان کو بھی ساتھ لے کے جاؤ، چلا جائے. بنیادی طور پہ اس وقت پاکستان کو جو چیلنج ہے وہ پاکستان کی اکانومی کی بقا ہے. پاکستان اکنامکلی تباہ ہو چکا ہے. پاکستان کو پچھلے 12 سال میں عموماً اور اسپیشلی پچھلے 2 سالوں میں جو تحریک فساد فی الارض برپا کی گئی یہاں پر، اس کے تحت پاکستان کی اکانومی کا دیوالیہ نکل چکا ہے. تو چیلنج یہ ہے کہ سب لوگوں کو ساتھ لے کے ایک ایسی حکومت بنائی جائے کہ اس میں پاکستان کی اکانومی کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کیا جائے. تو اس سلسلے میں ایک اچھی اٹیمپٹ ہے جناب نواز شریف صاحب اور نون لیگ کی طرف سے بھی اس میں خواہش ہے، ہماری طرف سے بھی ہے. اچھا، میں نے وہ کسی اور کی خواہش پہ اس ملاقات کی بات بھی کی تھی کہ شاید آپ کی میوچل اگر خواہش دونوں طرف سے نہ بھی ہو. وہ میں نے اس لیے سوال کیا تھا کہ آپ لوگ تو آئی پی پی تو خود کو نون لیگ اور تحریک انصاف کا متبادل کہا کرتی تھی، پھر آپ لوگ تو لگتا ہے کہ جس طرح علی زیدی نے کہا یا فواد چودھری نے کہا تھا، آپ تو پھر نون لیگ کی بی ٹیم بنتے جا رہے. نہیں، آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے، آج تک ہم نے یہ نہیں کہا کہ ہم متبادل اور ایک ہم نے ہمیشہ، میں نے ابھی تک جتنے شو علیم خان مسائل کا میں نے ہمیشہ کہا، نون لیگ کو میں پچھلے 4-5 ماہ سے ایک آئیڈیالوجی پیش کر رہا ہوں کہ کوئی وہ سیاستدان اور سیاسی جماعت ہو ہی نہیں سکتی جو 4 مفادات کے اوپر نہیں کھیل سکتی. ملک کا مفاد، عوام کا مفاد، پارٹی کا مفاد اور ذاتی مفاد. اور میں نے بھی، پارٹی کی دیگر لیڈرشپ نے بھی ہمیشہ یہ کہا کہ ہم ہر پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ الیکشن سے پہلے بھی، الیکشن کے بعد میں بھی ہر قسم کی ایڈجسٹمنٹ، کوآرڈینیشن، کوآپریشن ان 4 مفادات کے لیے کرنے کو تیار ہے. جہاں ملک کا مفاد ہوگا، جہاں ریاست کا، عوام کا مفاد ہوگا، ہم بالکل بیٹھیں گے. ہم کسی قسم کی بے جا نرگسیت کا شکار نہیں ہوں گے. میں نہ مانوں کی رٹ نہیں لگائیں گے کہ اگر ہم وزیر اعظم کی حیثیت سے اپوزیشن کے ساتھ نہیں بیٹھنا، اپوزیشن کی حیثیت سے وزیر اعظم کے ساتھ نہیں بیٹھنا، جو سابق چیئرمین تحریک انصاف اور پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کا ہوتا تھا. ہم یہ ایٹیٹیوڈ نہیں رکھیں گے، ہم ایک کوآپریٹیو ایٹیٹیوڈ رکھیں گے. ہم نے ہمیشہ یہ کہا ہے. علیم خان کے بیانات ریکارڈ پر موجود ہے، جو کہ آپ کے پارٹی کے پریزیڈنٹ ہیں، وہ نون لیگ پہ بڑی کھل کے تنقید کرتے رہے. اچھا، اب مجھے یہ بتا دیں کہ معاملات پہنچے کہاں تک کہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے حوالے سے سنا قومی اسمبلی کی 20 اور پنجاب اسمبلی کی 34 سے 44 سیٹیں آپ لوگوں نے مانگ لی نون لیگ سے؟ کوئی کتنا کہہ رہا ہے، کوئی کتنا کہہ رہا ہے. کل علیم خان صاحب جو ہمارے مرکزی صدر ہیں، انہوں نے ایک اسپیشل میٹنگ رکھی ہوئی ہے. اور کل جہانگیر ترین صاحب نے میٹنگ کی تھی سی سی کے سلیکٹڈ جو لوگ اویلیبل تھے لاہور میں ان کے ساتھ. اور تقریباً میرا خیال ہے کہ 20 سے 25 قومی اسمبلی کی اور تقریباً 45 کے قریب صوبائی اسمبلی کی ہے. اور باقی اس پہ دونوں طرف سے 3 افراد کے اوپر مشتمل کمیٹی بن چکی ہے. تو 2-4-6 دن کے اندر ساری چیزیں فائنلائز ہو جائیں گی انشاءاللہ. تو آپ تو پنجاب کی ایک متبادل سیاسی جماعت بننے جا رہے تھے، اس کا مطلب ہے پھر پنجاب میں آپ باقی سیٹوں پہ بندے کھڑے نہیں کر رہے، وہی جہاں نون لیگ آپ کو ایڈجسٹ کرے گی وہیں پہ ہوں گے؟ تو ظاہری سی بات ہے، جب ایڈجسٹمنٹ ہوگی، ہم اکٹھے ہو کے الیکشن لڑیں گے. اپنا انتخابی نشان ہوگا. ہم اوقاف کے انتخابی نشان پہ لڑیں گے ایڈجسٹمنٹ کے باوجود. ہمارا کینڈیڈیٹ اور ان کا کینڈیڈیٹ شیر کے نشان پہ لڑے گا. اور الیکشن ہونے کے بعد جتنے بندے ہمارے جیتیں گے، ہمارا پارلیمانی اپنا گروپ ہوگا، نون لیگ کا اپنا پارلیمانی گروپ ہوگا، اور ہماری اپنی پارلیمانی پارٹی ہوگی، نون لیگ کی اپنی پارلیمانی پارٹی ہوگی.
بتائیں کوئی لانگ ٹرم میں انضمام کی تجویز تو زیر غور نہیں ہے؟ جو کہ نون لیگ سنا ہے آپ کو کہہ رہی ہے کہ جہاں ہم آپ کو سیٹ دے رہے ہیں ایم پی اے کی، وہاں آپ کا بندہ بہتر ہے کہ وہ عقاب کے بجائے شیر کے انتخابی نشان کے اوپر ہی لڑے، چونکہ اوپر بندہ نون لیگ کا لڑ رہا ہو، نیچے ایک بندہ ایم پی اے کا پینل کے اندر ہی عقاب پہ لڑ رہا ہو، دوسرا بندہ شیر پہ لڑ رہا ہو، تو اس پہ نون لیگ کو شاید کوئی مسائل ہیں؟ عمر بھائی، میری تو ساری زندگی جو ہے نا ایک سیاسی کارکن کی حیثیت سے گزری ہے، اور ہمارے 1985 سے لے کے اب تک جتنے الیکشنز ہیں ایز اے ورکر، ایز اے کینڈیڈیٹ، ایز اے لیڈر، میرے ٹپس پہ ہیں، ٹپس پہ 85 سے پہلے کے نہیں ہے، اس پہ وہ صرف اسٹڈی ہے، پڑھا ہوا ہے، سنا ہوا ہے، لیکن 85 سے لے کے اب تک کے الیکشن میرے بالکل ٹپس پہ ہیں۔ آپ کی تاکہ عرض ہے، یہاں پہ جناب کئی الیکشنوں کے اندر ایک طرف جناب جماعت اسلامی کے لیاقت بلوچ صاحب اپنی اس کے اوپر ہے، دوسری طرف شیر نشان ہے، ایک طرف قائی صاحب کی تصویر لگی ہوئی ہے، دوسری طرف نواز شریف کی تصویر لگی ہوئی ہے، ایک طرف جناب آپ کی جناب کسی اور پارٹی کا جناب سیمبل ہے، دوسری طرف اور پارٹی کا سیمبل ہے۔ یہ کوئی نئی چیز تو نہیں ہے، یہ تو پارلیمانی سیاست کے اندر انڈیا پاکستان آپ چلے جائیں کسی جگہ پہ بھی، کسی کونے خدرے میں بھی، یہ عام سی بات ہے۔ یہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ پہ سنا ہے لاہور سے بڑے مسائل آ رہے ہیں، علیم خان صاحب کو اکوموڈیٹ کرنا قومی اسمبلی کی سیٹ پہ بڑا مشکل ہو رہا ہے، ظاہر ہے وہاں سے ایاز صادق صاحب ہیں ان کے مقابلے میں، نیشنل اسمبلی کی سیٹ کے اوپر گڑی شاہو سے، جنہوں نے بانی چیمہ تحریک انصاف کو بھی شکست دے رکھی قومی اسمبلی کے الیکشن کے اندر، تو انہیں تو شاید نون لیگ قومی اسمبلی کا ٹکٹ سے نہیں پیچھے ہٹائے گی، وہ تو لڑیں گے، تو علیم خان صاحب کو پھر صوبائی اسمبلی کی نشست پر ہی ایڈجسٹ کیا جائے گا کیا؟ یہ وقت سے پہلے کی باتیں ہیں، ابھی چیزیں سٹارٹ ہوئی ہیں آج سے 3 دن پہلے، اور اگلے 4-5-6 دن کے اندر ساری چیزیں فائنلائز اور مٹیریلائز ہوں گی، یہ ساری چیزیں ایمیکیبلی سارٹ آؤٹ ہو جائیں گی، سب چیزیں ایمیکیبلی سے اپنا دیکھیں۔ ہمارا آبجیکٹیو اس وقت یہ ہے کہ کوئی پولیٹیکل پارٹی بھی اکیلے سے پاکستان کے ان مسائل کا حل تلاش نہیں کر سکتی، کوئی پولیٹیکل پارٹی بھی اس وقت سادہ اکثریت دینے کی پوزیشن میں نہیں ہے، اور ان حالات کے اندر کچھ لائک مائنڈڈ پارٹیز وہ اکٹھی ہوگی، اور ان کا ایک موٹو ہوگا، ایک آبجیکٹو ہوگا، ایک منشور ہوگا، ایک دستور ہوگا، ایک مینیفیسٹو ہوگا، ایک پلان ہوگا کہ ہم نے اس ملک کو بچانا ہے اور اس ملک کی معیشت کو بچانا ہے، اور اس کے نتیجے میں پاکستان کی عوام کو مہنگائی کے چنگل سے نکالنا ہے، صحیح ہے، ہمارے نوجوان کو بے روزگاری کی چنگل سے نکالنا ہے، یہ ہمارا ایجنڈا ہے، تعمیر، ترقی اور استحکام پاکستان۔ چلے آپ مل کے تو یہ سارا کر لیں گے، مسائل کا حل آپ نکال لیں گے، لیکن سی ایم تو ایک ہی بننا ہے، چاہے وہ نون کا ہو یا آپ کی پارٹی کا ہو، تو اس سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے بعد ایک چیز تو مجھے واضح ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ استحکام پاکستان پارٹی جو پہلے علیم خان کو پچ کر رہی تھی بطور سی ایم کینڈیڈیٹ پنجاب کے لیے، اب آپ کی پارٹی پھر پنجاب کی سی ایم شپ سے دستبردار ہو گئی ہے کیا؟ دیکھیں، یہ بھی وقت سے پہلے کی باتیں ہیں، ہمارا تو بینگ پولیٹیکل پارٹی ہمارا کینڈیڈیٹ تو جناب علیم خان صاحب ہے، لیکن یہ چیزیں الیکشن کے بعد جب آپ کی نمبر گیم آئے گی، کون کس کے پاس کتنے نمبرز ہیں، پھر اس کی بنیاد پہ پھر پارلیمانی جناب آپ کی ارینجمنٹ کیا ہوتی ہے، ایکویشن کیا بنتی ہے اسمبلی کے اندر، 371 کی اگر سپوز اسمبلی ہے، اس اسمبلی کے اندر کس کے پاس کتنا پارلیمانی ووٹ ہے، یہ ساری چیزیں اس میں ساری فائنلائز ہوں گی، لیکن انشاءاللہ جو حالات، واقعات، نظائر، کرائم اور سرکمسٹینسز وہ جو بتا رہے ہیں، اس کے تحت انشاءاللہ وفاق کے اندر بھی نون لیگ اور آئی پی پی کی حکومت ہوگی، اور صوبہ پنجاب کے اندر بھی آئی پی پی اور نون لیگ کی حکومت ہوگی انشاءاللہ۔